بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ایک دوست نے سوال کیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر روئے زمین پر سب سے افضلیت شخصیت کون سی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور درست بات کیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد کائنات کے اندر سب سے جو افضلیت شخصیت ہے قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے، وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضلیت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہیں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اور اپنے مجموع کے اندر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے صحابہ سے ہی افضل نہیں بلکہ ہم نبی سے بھی افضل مانتے ہیں، انبیاء سے بھی ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو موقف ہے اور جو مذہب ہے ہمارا، وہ یہی ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کا مرتبہ، مقام، شان اپنی جگہ پر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضلیت جو شخصیت ہے وہ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا موقف تھا، یہی اہل بیت اطہار کا موقف ہے، ائمہ اہل بیت کا بھی یہی موقف ہے، ٹھیک ہے جی، اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے، اور تقریباً تمام مکاتب فکر کا جو ہے متفق کا نظریہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا ایسا کہ ایک محفل کے اندر جو ہے ایک نام نہاد جاہل پیر جو ہے، جو اصل میں پیر نہیں بلکہ پیڑ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ لفظ بولا، جملہ بولا کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ذات وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں پہ ایک عالم دین موجود تھے جنہوں نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے اعلان اور پورے مجمع کے اندر واضح طور پر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے حق کو بیان کیا، اور باقاعدہ انہوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ترتیب کس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ترتیب کس طرح بیان کی ہے، اور خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب خلافت کس طرح بیان فرمائی۔ آئیے ہم وہ منظر خود دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نام نہاد پیر نے کس طرح یہ حرکت کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کا کس طرح دفاع کیا۔ تو ناظرین و سامعین محترم، یاد رکھیں کہ مطلب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا موقف، ہمارا نظریہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا تھا، جو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کا تھا، اور ہمارے اکابر علماء اور مشائخ اعظام کا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک بیماری چل پڑی ہے، اور لوگوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی نہیں مولا علی افضل ہیں، کچھ کہتے ہیں جی نہیں جی مولا ابو بکر افضل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بھی امام ہیں، ٹھیک ہے، اور مولا علی المرتضیٰ آپ کے مقتدی بنے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے جو ہیں امام ہیں۔ اور اگر مولا علی المرتضیٰ کی شان اپنی جگہ پہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، من کنت مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک جو ہے، ٹھیک ہے،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے متعلق حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، ٹھیک ہے۔ تو ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان کو بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور ہمارا تمام صحابہ کے متعلق یہی نظریہ ہے، ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے وہ منظر ہم دیکھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا، تو سامعین محترم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے علماء حق کو اسٹیجوں پہ بلایا جائے اور علماء حق کو ترجمانی کرنے کا موقع دیا جائے، اور ان جیسے نام نہاد پیڑوں کو جو ہے نہ بلایا جائے، ان کو اسٹیج پہ نہ بٹھایا جائے، ان کو دین جو ہے مسند کے اوپر نہ بیٹھنے دیا جائے۔ ہاں، اس کا حق ہے بیٹھنے کا جو اہلیت اس کی رکھتا ہو، جو اہلیت نہیں رکھتا، جو اس منصب کے لائق نہیں ہے، اس کو بالکل نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔